السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اور افضل گے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل گے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ اور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ اور شاعر فرماتا ہے، سلگتی دشت سے برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، سلگتی دشت سے برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، بھگو کر نور کے پانی میں شبنم کو اٹھا لاتے۔ اور حسین ابن علی کی پیاس تو ایک راز تھی ورنہ، حسین ابن علی کی پیاس تو ایک راز تھی ورنہ، فرشتے خانے کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے ہیں۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ حسین ابن علی کی پیاس تو ایک راز تھی ورنہ، فرشتے خانے کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے۔ آج ہمارے درمیان ذکر ہوگا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جو نواسۂ رسول گے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لختے جگر گے، اور مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں کے تارے گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت مبارکہ 5 شعبان ہجری سن 4 میں ہوئی۔ امام حسین کی ولادت کب ہوئی؟ 5 شعبان المعظم ہجری سن 4 میں مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اور آپ دیکھیے کہ جب امام حسین پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی۔ کس نے اذان دی؟ حضور نے اذان دی۔ سوچئے جس کے کان میں مصطفیٰ نے اذان دی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی۔ تو جب آپ پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی، اور امام حسین کا منہ کھول کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دغن امام حسین کے منہ میں ڈالا۔ اپنا لعاب، لعاب کہتے ہیں تھوک کو، لیکن حضور کی طرف نسبت کرتے ہو لفظ تھوک نہیں بولیں گے، یہ تو ہم اپنی زبان میں بولتے گئے۔ جب بولیں گے تو لعاب مبارک، یعنی جب امام حسین پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک امام حسین کے منہ میں ڈالا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط رسول اور ریحانۃ الرسول ہے۔ سبط رسول آپ کا لقب ہے، دوسرا لقب ریحانۃ الرسول ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں نواسوں کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر نام رکھے۔
حضرت ہارون کے بیٹوں پر، حضرت ہارون کے بیٹوں کا نام شبیر اور شبر تھا، تو حضور فرماتے ہیں انہی دونوں نام پر میں نے اپنے دونوں نواسوں کے نام رکھے گئے، اور شبیر اور شبر یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اور جب اس کا ترجمہ عربی میں کیا جائے تو حسن اور حسین اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ کہا کہ میں نے اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھا گیا، اور حسن اور حسین کا جو یہ اللہ بھی یہ جو مقدس نام ہے، حدیث پاک میں آیا الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نام ہے، دونوں کیا ہے؟ جنتی نام ہے۔ تو سوچو جن کے نام ہی جنتی ہو تو بھلا اللہ اکبر پھر ان کے جنت میں جانے میں کیسے شک کیا جا سکتا ہے؟ جن کے نام جنتی ہو تو ہمارا یقین ہے کہ اللہ اکبر حسین کے صدقے میں ہم سب کے سب جنتی ہیں، ہم یقیناً جنتی ہیں۔ الحمدللہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت ام فضل بنت حارث جو حضرت عباس بن عبد المطلب کی اہلیہ ہے، ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی یہ ام فضل، اور بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور عجیب سا میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بتائیے کیا خواب ہے؟ کہا کہ وہ خواب بیان کرنے سے مجھے ڈر لگتی ہے کہ میں وہ خواب بیان نہ کروں۔ حضور نے فرمایا بیان کرو کیا خواب ہے؟ تو ام فضل کہتی ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ اللہ اکبر حضور کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا۔ اللہ اکبر ام فضل کہتی ہے کہ آپ کے جسم مقدس کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہو۔ میں نے ایسا خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مبارک ہو ام فضل، تم نے بہت بہتر اور اچھا خواب دیکھا گے۔ تم نے خواب دیکھا گے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک لڑکا عطا فرمائے گا اور اس کا نام حسین ہوگا، اس کا نام حسین ہوگا۔ اللہ کو ایک لڑکا عطا فرمائے گا اور وہ لڑکا تیری گود میں دیا جائے گا۔ اللہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو پھر اللہ ام فضل کے گود میں دیے گئے۔ تو اللہ یہ خواب انہوں نے دیکھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بہت ساری احادیث کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی امام حسین کے شان میں کچھ احادیث آپ کے سامنے عربی متن کے ساتھ عرض کرتا ہوں، سنیں اور دیکھیں کہ اللہ اکبر جو مہینہ امام حسین کے نام سے مشہور ہے اور جس مہینے میں ہم امام حسین اہل بیت اطہار اور نواسے رسول کا ہم ذکر کرتے گئے، وہ حسین کی شان کا عالم کیا گئے، وہ حسین کتنے بلند و بالا شان کے مالک ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اکبر یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت امام حسین کے ساتھ اور امام حسین کی محبت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گویا یہ بتاتی ہے کہ حضور اور امام حسین ایک ہے، یعنی اللہ اکبر امام حسین کا ذکر کرنا یہ حضور کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ بھئی یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسینا، حضور نے فرمایا کہ جس نے حسین سے محبت کی گویا اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے حسین سے محبت کی گویا اس نے اللہ سے محبت کی۔ اور اللہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ جنتی نوجوانوں کا اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی جنتی جوانوں کے سردار کا اگر چہرہ دیکھنا ہو تو میرے بیٹے حسین کا چہرہ دیکھ لو، اگر کسی کو دیکھنا ہو جنتی جوانوں کے سردار کا چہرہ تو حضور نے فرمایا وہ حسین ابن علی کو دیکھ لے، اس لیے کہ حسین ابن علی یہ جنتی نوجوانوں کے سردار کے، جنتی نوجوانوں کے سردار۔ وہ اللہ اکبر ایک اور حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور اللہ اکبر حضور جب مسجد نبی میں تشریف لائے آپ نے فرمایا کہ چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ کس نے فرمایا؟ ہمارے نبی نے کہا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ اتنے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے،
دوڑتے ہوئے حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور روایتوں میں آیا ہے کہ امام حسین نے اپنی انگلیاں حضور کے داڑھی میں داخل کرنا شروع کر دی۔ سوچے اللہ اکبر، ہم تو کسی حضور کے سچے عاشق کا چہرہ دیکھ لیتے گئے، اللہ با ہماری زندگی خوشیوں میں گزر جاتی گئے، تو اللہ با جو نبی کی گود میں بیٹھ کر اللہ با جو حضور کی داڑھی مبارک میں اللہ اکبر انگلیاں داخل کرے اور اللہ با حضور کے نورانی چہرے کی زیارت کرے، بتاؤ وہ نواز رسول کتنی بلند و بالا شان والا ہوگا۔ روایتوں میں آیا کہ امام حسین داڑھی مبارک میں انگلیاں داخل کرنے لگے، حضور کا چہرہ دیکھنے لگے، گود میں آ کر بیٹھ گئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا منہ کھولا اور بوسہ لیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما۔ پھر حضور نے فرمایا اے اللہ جو میرے نواسے سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت فرما۔ اللہ بھئی یہ امام حسین خود حضور بھی محبت کرتے گئے، رب کی بارگاہ میں بھی عرض کی کہ مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت فرما، اور صرف اتنا نہیں بلکہ اللہ با حضور نے فرمایا جو میرے نواسے سے محبت کرتا ہے اللہ تو بھی اس سے محبت فرما۔ یعنی اللہ اکبر ہمارا امام حسین کے ساتھ محبت کرنا اللہ بھائی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے گئے، اور اللہ با حضور سے محبت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم رب قدیر سے محبت کرتے گئے، اللہ رب قدیر سے محبت کرتے گئے۔ اور اللہ اکبر ایک اور روایت کے اندر آیا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گئے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ امام حسین کے لعاب دہن کو، اب ذرا غور کریں کہ کہاں امام حسین اور اللہ اکبر کہاں یہ بکواس کرنے والے لوگ، دیکھیں امام حسین کی شان کو دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی وہ فرماتے گئے کہ میں نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لعاب دہن کو حضور اس طرح چوستے تھے جیسے آدمی کھجور کو چوسا کرتا ہے، جیسے آدمی کھجور کو چوستا گئے ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے لعاب دہن کو چوسا کرتے۔ حدیث میں عربی الفاظ یہ گئے کہ یمتص لعاب الحسین کما یمتص رجل التمرہ، یعنی جیسے آدمی کھجور چوستا گئے ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے لعاب دہن کو چوسا کرتے تھے۔ سوچے جن کا لعاب یہ ہو، اللہ جن کی شان یہ ہو کہ حضور ان کا لعاب دہن اللہ چوسے، جن کی پیشانی کو چومے، جن کے اللہ اکبر گال مبارک کو چومے، جن کے سینوں کو حضور چومے، بتا اللہ اکبر پھر کون سا سینہ ہے جو امام حسین کے مقابلے میں آ سکے، پھر کون سا چہرہ ہے جو امام حسین کے مقابلے میں آ سکے، پھر کون سی ایسی پیشانی ہے جو اللہ اکبر امام حسین کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ رب قدیر نے حضور کے وسیلے سے امام حسین کو بڑی شان عطا فرمائی تھی، بڑی شان عطا فرمائی تھی۔ اور اللہ اکبر یہاں تک کہ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت علامہ جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے گئے کہ ایک دن حضور صلی اللہ تعالی وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے داہنے پہلو پر آپ نے امام حسین کو بٹھایا اور بائیں پاؤں پر آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو بٹھایا، اور جب دونوں کو بٹھایا اب دونوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، پیار محبت کر رہے تھے، ایک طرف امام حسین کو بٹھایا گیا اور ایک طرف کس کو بٹھایا؟ اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو بٹھایا۔ اب بٹھایا، آپس میں پیار محبت تھی، اتنے میں حضرت جبرائیل آئے، وہ آنے کے بعد عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دونوں میں سے ایک ہی آپ کے پاس رہے گا اور ایک سے جدائی ہو جائے گی، رب قدیر کی طرف سے بلاوا آئے گا، رب قدیر کی طرف سے بلاوا آئے گا اور ان دونوں میں سے ایک کو آپ کے پاس رہے گا اور ایک رب قدیر کی بارگاہ میں بلا لیا جائے گا، تو آپ کسے پسند فرماتے گئے؟ اللہ اکبر۔ تو آپ ذرا غور فرمائیے کہ جب یہ حضرت جبرائیل آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ ان دونوں میں سے ایک کی جدائی ہو جائے گی، آپ یا امام حسین کو پسند فرمائے یا ابراہیم کو، دونوں میں سے جس کو پسند کریں گے وہ آپ کے پاس رہے گا، دوسرے کا بلاوا رب قدیر کی طرف سے آیا گے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اگر حسین مجھ سے جدا ہو گیا تو اللہ اکبر حضرت علی کو بھی تکلیف ہوگی، حضرت فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی، اور اللہ مجھے سب سے زیادہ رنج ہوگا کہ میرا نواز
قسم مجھ سے جدا ہو گیا. وہ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ اگر ابراہیم مجھ سے جدا ہو جائے گا تو فقط اس کا رنج اور غم مجھے ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا, اس لیے میں حسین کو پسند کرتا ہوں. آپ نے کیا فرمایا؟ میں حسین کو پسند کرتا ہوں. اور اس کے چند دن بعد حضرت ابراہیم کے اللہ اکبر شہادت, اللہ ابراہیم کا انتقال ہو گیا. جب آپ کا انتقال ہوا, اس کے بعد جب بھی امام حسین حضور کی بارگاہ میں آتے تو حضور ان کی پیشانی کو چوما کرتے اور صحابہ سے فرماتے, صحابہ حسین وہ گے کہ اللہ جس کی محبت میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا گیا, اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا گیا. اللہ بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے جس سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی محبت فرماتے گئے. اور احادیث آپ سماعت کریں اور اگر دلچسپی کے ساتھ سنیں گے تو بڑا مزہ آئے گا. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, الحسن والحسین سیدہ اشباب اہل الجنہ. حضور نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسن اور میرا بیٹا حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں. کیا فرمایا؟ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اور اللہ اکبر. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ان الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا. آپ نے فرمایا حسن اور حسین دنیا کے میرے دونوں پھول ہیں. حسن اور حسین کیا ہے؟ دنیا کے دونوں میرے پھول گئے اور میں ان کو سونگا کرتا ہوں. کیا ہے؟ میں ان کو سونگا کرتا ہوں. یعنی امام حسن اور امام حسین کو حضور سونگا کرتے تھے. اس لیے روایتوں میں آیا کہ جو تمہارا چھوٹا بچہ ہو, چھوٹا بچہ اس کو سونگا کرو, اس کے پیشانی کو, اس کے سینے کو سونگا کرو. اللہ با اس لیے کہ جتنا تم سونگو گے اس بچے کے دل میں اتنی تمہاری محبت بڑھے گی, اتنا پیار تمہارا بڑھے گا. اس لیے اپنے بچوں کو چومنے کی عادت ڈالو. کبھی پیشانی کو چومو, کبھی گالوں کو چومو, کبھی سینوں کو چومو. اور اللہ بھائی نے سونگا کرو. سونگنے سے محبت پیدا ہوتی ہے, اس بچے کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہوگی اور اللہ با اس کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہوگی. اس لیے اللہ بھائی نے کیا کرو؟ سونگا کرو, ان سے پیار محبت کرو. اور اللہ اکبر. یہاں تک کہ روایتوں کے اندر آیا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کے ایک کندھے پر امام حسن بیٹھے ہوئے تھے اور ایک کندھے پر امام حسین بیٹھے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کے ایک کندھے پر امام حسن بیٹھے ہوئے تھے اور ایک کندھے پر امام حسین اللہ اکبر بیٹھے ہوئے تھے. یہاں تک کہ صحابہ فرماتے کہ حضور ہمارے درمیان تشریف لائے. اس کے بعد حضور نے فرمایا, من احبہما فقط احبنی ومن ابغضہما فقط ابغضنی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے ان دونوں سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی, اور جن لوگوں نے ان سے عداوت اور بغض کیا گیا اللہ با اس نے مجھ سے دشمنی کی گئی, اس نے مجھ سے عداوت اور بغض کیا گیا. اس نے امام حسن اور امام حسین کے ساتھ اللہ اکبر کبھی بھی بغض اور کینہ نہیں ہونا چاہیے, کبھی بغض اور کینہ نہیں ہونا چاہیے. ان سے ہمیشہ پیار محبت ہونی چاہیے. اور جب ان کا ذکر ہوگا اور ان سے جب محبت کی بات آئے تو محبت بھی ایسی کرے جتنا شریعت حکم دیتی ہے. اتنی زیادہ بھی اللہ اکبر محبت امام حسن اور امام حسین سے شیعوں کی طرح نہیں ہو جانی چاہیے کہ اللہ اکبر محبت میں پھر ہم خدا بھی کہہ بیٹھے, اللہ اکبر محبت میں اللہ اکبر پھر حد سے زیادہ بڑھ کے اللہ کی توہین کرنے لگے, رسول کی توہین کرنے لگے, صحابہ کی توہین کرنے لگے. اللہ با امام حسن اور حسین سے محبت کرنے کا حکم ہے اور یہی محبت ہمارے اللہ با ایمان کی دلیل ہے اور پیار کی دلیل ہے. لیکن محبت شریعت کے دائرے میں رہ کر ہونی چاہیے. یہ آج کل کے شیعہ لوگ جو امام حسین سے محبت کرتے گئے, آپ کو ذرا معلوم ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے گئے؟ چھوٹے چھوٹے بچے نابالغ بچے جنہیں بولنے تک کا شور نہیں ہے, ایسے لوگوں کو ہاتھ میں لے کر اللہ اکبر ان کی گردنوں پر کبھی تلوار چلاتے گئے, کبھی پیشانی پر تلوار چلاتے گئے, کبھی ہاتھ میں لے کر انہیں اچھالا جاتا ہے. اللہ اکبر کبھی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے, کبھی عورتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے. اور شیعہ لوگ تو یہاں تک کرتے گئے کہ اللہ اکبر جو جوان لڑکیاں ہوتی ہیں انہیں سامنے کھڑا کر کے اللہ ان کے سامنے ماتم کھلا جاتا ہے, ان کے جسموں پر تلواریں ماری جاتی ہے. اللہ اکبر بڑی بڑی رسیوں سے باندھ
کر انہیں گھسیٹا جاتا ہے کہ یہ امام حسین سے کوئی محبت کی علامت ہے جو شیعہ لوگ کرتے گئے. اور اللہ اکبر، محرم کے موقع پر 10 محرم کے دن امام حسین کے روزے کے سامنے اللہ اکبر یہ شیعہ لوگ کیا کرتے گئے، بڑے دھوم دھام سے آوازیں نکالتے گئے، بجاتے طرح طرح کا، اور بجانے کے بعد اللہ اکبر یہ لوگ ماتم کھیلتے گئے، اور ماتم کھیل کے اپنے جسموں کو لہو لہان کرتے گئے، اپنے ہاتھوں پر تلواریں لگاتے گئے، اور اللہ اکبر یہ کالے کپڑے پہن کر ایک دوسرے کے سامنے کشتی لڑتے ہوئے نظر آتے گئے. آپ ذرا مجھے بتائیں یہ 10 محرم کے دن کہ اللہ اکبر امام حسین نے میدان کربلا کے اندر تپتی ہوئی ریت پر کیا اپنے اللہ اکبر سر مبارک کو اللہ کی راہ میں جو پیش کیا گیا، یا کیا کوئی یہ دکھاوا تھا، یا کیا اللہ اکبر یہ کوئی بناوٹ والی بات ہے کہ امام حسین نے دکھانے کے لیے یہ کیا کہ یزید میرے پاس اتنی طاقت ہے، میں اتنا بہادر ہوں، میں اللہ اکبر ہزاروں لوگوں کے مقابلے میں تنہا کافی ہوں؟ کیا اس طرح دکھانے کے لیے اللہ اکبر امام حسین میدان کربلا میں گئے تھے؟ ہرگز نہیں گئے تھے، وہ اسلام کو بچانے کے لیے گئے تھے، شریعت پر آنچ نہ آئے اس لیے امام حسین میدان کربلا کے اندر گئے تھے. اور آج 10 محرم کے دن شیعہ لوگ کیا کرتے کہ امام حسین کے روزے کے سامنے اس طرح ناچ گانا کرتے ہوئے اپنی بہو بیٹیوں کو اللہ پردہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے، چھوٹی بچیوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ ہرگز ایسا نہ کرے. 10 محرم کو ہرگز ایسے کام نہ کرے جس سے امام حسین کی روح ناراض ہو جائے. اللہ بجائے نہ بالکل، اس لیے کہ امام حسین کی روح اگر ناراض ہو جائے گی تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی ہماری برباد ہو جائے گی. اس لیے یہ کام ہرگز نہ کرے، بلکہ امام حسین سے محبت کے تو محبت کی علامت یہ ہے جس طرح آج ہم لوگوں نے کر کے بتایا. لوگوں نے نوافل پڑھے، دعائے عاشورہ پڑھے، عبادت کے، قرآن پڑھا، سورہ یاسین کی تلاوت کے، سورہ ملک کی تلاوت کے. اللہ بھائی یہ امام حسین سے محبت کی علامت ہے. اور روایتوں میں آیا گیا کہ اللہ پر عاشورہ کے دن جس نے بھی اگر قرآن پاک کے 10 آیات کو پڑھ لیا گیا، قیامت کے دن امام حسین کی محبت میں جنت میں جانا اسے نصیب ہو جائے گا، جنت میں جانا نصیب ہو جائے گا اگر 10 آیات پڑھ لی گئے. سوچا آپ جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے اس میں 10 آیت ہے یا نہیں ہے؟ 10 آیت ہے یا نہیں؟ یقیناً ہے، 10 سے زیادہ آیت ہے. تو سوچا ہم نے کئی بار اللہ بس سورہ یاسین کی تلاوت کی گئے، سورہ ملک کی تلاوت کی گئے، تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ امام حسین کی محبت ہمارے گناہوں کو بخشوا دے گی اور ہماری نجات کا ذریعہ ہوگی. یہ محبت حسین کی علامت ہے. سینہ پیٹنا، کالے کپڑے پہننا اور ناچ گانے کرنا اور بجانا یہ محبت کی علامت نہیں ہے. اور جن لوگوں نے ایسے کام کیے گئے، ایسے کام دیکھے گئے، ایسے کاموں پر راضی ہوئے گئے، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ سچے دل سے توبہ کر لے. اس لیے کہ جو بجا کے سویا، ناچ گانے کر کے سویا گے، یاد رکھنا وہ یہ سوچے کہ میں بڑا امام حسین سے محبت کر کے سویا ہوں. نہیں، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ بس ڈر کہیں قبر میں عذاب میں گرفتار نہ ہو جائے، کہ اللہ بس سزا کا مستحق نہ ہو جائے. تو یہ اس سے اللہ سے ڈر. اس لیے اگر یہ کام دیکھو یا کر لیا ہو تو اس سے توبہ کر لینا اور رب کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو امام حسین کی محبت میں بخش دے اور امام حسین کی محبت میں اللہ اب ہم سب کو جینے مرنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعائیں کرنا تھی. یہ امام حسین سے محبت کی علامت ہے. اللہ اب حضور نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ جو میرے بیٹے حسین سے محبت کرے گا تو اللہ وہ سینہ پیٹے گا، وہ کالے کپڑے پہنے گا، وہ اپنے سینوں پر اللہ گاڑیاں چلائے گا، تلواریں چلائے گا. یہ کہیں اللہ وہ حضور نے نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے یہ فرمایا کہ اللہ وہ جو حسین سے محبت کرے گا وہ میری شریعت پر عمل کرے گا، وہ میرے دین پر عمل کرے گا، وہ میرے فرمانوں پر عمل کرے گا. یہ حسین سے محبت کی علامت ہے. تو جو اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے اس کے لیے چاہیے کہ حضور نے جو فرمایا اس بات پر عمل کرے، ورنہ اپنے نام کے آگے لکھ دینا کہ اللہ با حسینی حسینی، اللہ با نام کے آگے لکھ دینے سے حسینی نہیں ہوگے. حسینی اس وقت ہوگے جب امام حسین کی سیرت پر کھڑے ہو جاؤ گے، امام حسین کی سیرت پر عمل کرو گے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے تو یہ حسینی کہلاؤ گے. ورنہ حسینی نام کے نہیں ہوتے گے، حسینی وہ ہوتے جو کام کے ہوا کرتے گے. نام کے تو بہت ہے، نام کے تو شیعہ بھی حسینی کہلاتے گے، کام کے ہوئے جو امام حسین کی سیرت پر اپنی زندگی کو گزار دے گے. اللہ پاک امام حسین سے سچی محبت کرے. ایک اور حدیث پاک میں آپ کو سنا کہ آخر کی طرف آ رہا ہو، اور یہ حدیث پاک دیکھیں امام حسین کے تعلق سے، اور اللہ پاک کتنی شان امام حسین کی طرح ملاحظہ فرمائے کہ حضرت جعفر صادق بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حضرت امام حسن اور امام حسین کشتی لڑنے لگے. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علیہ.
سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام حسن اور حسین دونوں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کشتی لڑنے لگے، کشتی لڑتے ہیں نا جیسے آج، تو وہ ایک کشتی لڑنے لگے۔ جب وہ کشتی لڑنے لگے تو لڑ ہی رہے تھے ابھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حسن حسین کو پکڑ لو۔ کیا فرمایا؟ حسن حسین کو پکڑ لو۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ آواز سنی تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ حسن کو کہہ رہے ہیں حسین کو پکڑ لو، حالانکہ حسین چھوٹے گئے، حسن بڑے گئے، تو آپ کو کہنا چاہیے حسین حسن کو پکڑ لو، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ حسن حسین کو پکڑ لو۔ اللہ اکبر! اب دیکھیں میرے حسین کی شان کو دیکھیں، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ دیکھیں کہ اللہ میرے آقا فرما رہے حسن حسین کو پکڑ لو۔ اللہ اکبر! میرے آقا نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، فاطمہ میں حسن سے اس لیے کہہ رہا ہوں حسین کو پکڑ لو، اس لیے کہ اللہ اکبر جبرائیل حسین سے کہہ رہے حسن کو پکڑ لو، جبرائیل حسین سے کہہ رہے کہ حسن کو پکڑ لو۔ اللہ اکبر! سوچے اللہ اکبر! امام جلال الدین فرماتے گئے کہ اللہ اکبر جن کے درمیان کشتی حضرت جبرائیل لڑائے تو ان کے مقابلے میں یہ ہزاروں کی تعداد میں اگر یزیدیوں کی فوج آ جائے تو امام حسین کا کیا بگاڑ سکتی ہے۔ اللہ اکبر! جب حسن کے ساتھ کشتی ہو رہی تھی اس وقت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین سے فرما رہے تھے کہ حسین حسن کو پکڑ لو۔ تو میدان قلب و برا کے اندر اگر امام حسین چاہتے تو لاکھوں یزیدی بھی ہوتے تو تنے دھنا ان کے مقابلے میں یہ کافی ہوتے اور یقیناً کافی بھی تھے، لیکن امام حسین کا جو اللہ بسر مبارک تن سے جدا ہوا گئے تو یہ نہیں کہ امام حسین شکست کھا گئے تھے، ڈر گئے تھے یا اللہ اکبر ان کے پاس طاقت اور زور ختم ہو گیا تھا، یہ نہیں تھا، بلکہ اللہ اکبر یہ اللہ کے امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے تھے۔ رب قدیر کی طرف سے امتحان تھا کہ میدان کرب و بلا کے اندر اپنے کنبے کے ساتھ خود بھی شہید ہو کے امتحان میں کامیاب ہونا تھا، اس لیے اللہ اکبر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سر مبارک کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا، ورنہ یہ لاکھوں اور اللہ ہزاروں یزیدی تو کیا تھے، اگر یہ سب کے سب ایک ساتھ میں ہوتے اور کوئی بھی در سے نہ ہوتا، فقط تنہی تنہا امام حسین ہوتے تو لاکھوں یزیدیوں پر بھاری پڑ جاتے، کوئی ان کے مقابلے میں نہ آتا اور سر پاک بھی تن سے جدا نہ ہوتا، لیکن سر پاک کا تن سے جدا ہونا یہ امام حسین کے ڈر جانے کی یا اللہ کو پر امام حسین کے پاس طاقت کم ہو جانے کی علامت نہیں ہے، یہ اللہ کے امتحان میں کامیاب ہونے کی علامت ہے، یہ اللہ کے امتحان میں پاس ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک تن سے جدا ہوا اور تن سے جدا ہوا تو رب کی بارگاہ میں کامیاب ہو گئے، وہ اللہ کے محبوب ہو گئے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گئے کہ ان کی شہادت کی خبر پہلے ہی سے مشہور ہو چکی تھی۔ اب بات آئی میں بیان کر دوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے بچپن ہی سے آپ کی شہادت کی خبر عام ہو گئی تھی کہ امام حسین شہید کر دیے جائیں گے۔ فقط یہ نہیں کہ اللہ اکبر میدان کربلا میں شہید ہوئے تب لوگوں کو پتا چلا کہ اللہ اکبر امام حسین شہید ہو گئے، بلکہ اللہ اکبر اہل بیت اطہار کو، بڑے بڑے صحابہ کو اور ہمارے نبی کو، حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو تو پہلے ہی سے پتا تھا کہ اللہ اکبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید کر دیے جائیں گے، میدان کربلا میں شہید کر دیے جائیں گے۔ اور اس پر کئی ساری روایت ہے کہ بچپن ہی سے امام حسین کی شہادت مشہور ہو چکی تھی کہ امام حسین شہید کر دیے جائیں گے، جیسا کہ حضرت ام فضل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہے کہ میں نے ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی گود میں دے دیا۔ حضرت ام فضلہ کہتے ہیں میں امام حسین کو گود میں اٹھا کے لائی اور حضور کی بارگاہ میں دیا، کہ حضور کی گود میں دیا کہ آپ لیجئے، آپ اللہ اکبر آپ کی بارگاہ میں میں نے پیش کیا۔ تو اللہ اکبر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب گود میں لیا تو ام فضلہ کہتے ہیں پھر میں دیکھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو میں فضلہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی آنکھیں اشکبار کس نے آپ کو رلا دیا؟ اور آپ کے اللہ ابا ہاتھوں میں تو آپ کا نواسہ حسین ہے گے، تو اللہ ابا آپ پھر بھی آپ کی آنکھیں اشکبار ہیں، آپ رو رہے گے۔ اللہ اکبر تو کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ خبر پہنچائی ان امتی ستقتلو ابن حازہ۔ اللہ ابا حضور نے فرمایا کہ جبرائیل آ کر کہہ گئے کہ اللہ اکبر اس بیٹے کو یعنی حسین کو میری امت قتل کرے گی۔
کیا؟ حضور نے فرمایا جبرائیل آ کر ابھی یہ کہہ گئے اور مجھے خبر پہنچا کر گئے کہ اللہ اکبر آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت ہی قتل کرے گی۔ ام فضل کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہمارے اس بیٹے کو امام حسین کو ہماری آپ کی امت قتل کرے گی؟ اللہ حضور نے فرمایا ہاں میری امت میرے بیٹے کو قتل کرے گی۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر، اور پھر جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور امام حسین کی شہادت گاہ سے سرخ مٹی بھی اٹھا کے لائے اور مجھے بتائی کہ آپ کے نواسے کی شہادت گاہ کی یہ سرخ مٹی کے یہ بھی مجھے بتائی۔ تو اللہ بھی یہ حدیث پاک اس پر دلالت کرتی ہے کہ بچپن ہی سے آپ کی شہادت مشہور ہو چکی تھی کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا، آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور بہت ساری روایت ہے، جیسے دوسری روایت میں آپ کو سناؤ کہ بچپن ہی سے آپ کی شہادت مشہور ہو چکی تھی۔ اللہ حضرت ابن سعد و طبرانی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے گئے کہ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور آنے کے بعد مجھے خبر دی ان ابن الحسین یقتل بعدی بارض الطف۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اللہ اکبر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طف کی زمین پر اللہ اکبر قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا اس میرے بیٹے کو طف کی زمین پر۔ اور یہ طف کہاں ہے؟ طف کوفہ کے قریب اس جگہ کا نام ہے جسے آج کربلا کہا جاتا ہے، جسے کربلا کہا جاتا ہے، اللہ اکبر اس کا نام ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ اکبر میرے یہ بیٹے کو زمین طف پر اللہ اکبر بڑے بے دردی کے ساتھ اللہ بس شہید کر دیا جائے گا۔ یہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہلے ہی سے مشہور ہو چکے تھے۔ ایسا نہیں کہ میدان کربلا میں شہید ہوئے تب لوگوں کو پتا چلا، امام حسین کی شہادت تو سب کو اللہ با خبر تھی۔ اور اللہ با اسی لیے جب امام حسین مدینہ چھوڑ کے مکہ جانے لگے، پھر وہاں سے جب کربلا کا سفر آپ کرنے لگے تو بڑے بڑے کفار صحابہ کرام نے آپ کو روکا۔ تو روکنے کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ بڑے بڑے صحابہ جانتے تھے کہ جس طرف یہ سفر جا رہا ہے اللہ با یہ زمین پر پہنچیں گے جہاں میرے آقا نے فرمایا پھر ان کو قتل کر دیا جائے گا، پھر انہیں شہید کر دیا جائے گا۔ اس لیے بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کی آنکھیں بھی اشک بار ہوئی، روئے اور کہا کہ آپ نہ جائے۔ پھر بھی اللہ اکبر جس کی شہادت کا جہاں ہے، اللہ اکبر جسے جہاں جا کے انتقال کرنا ہے، دنیا سے پردہ کرنا ہے، وہ ضرور بھی ضرور اس مقام پر پہنچتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت گاہ پر پہنچے، پھر آپ کو شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر پھر آپ پر ظلم و ستم ہوئے اور آپ کے سر پاؤں کو آپ کے تن سے جدا کیا گیا۔ وہ سارے واقعات آئیں گے، لیکن یہ ساری باتیں بتاتی گئے، یہ ساری احادیث ہمیں بتاتی گئے کہ اللہ اکبر آپ کے شہید ہونے کی خبر پہلے ہی سے مشہور ہو چکی تھی۔ بلکہ اللہ اکبر ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ سے گزرے، کربلا کی طرف سے گزرے۔ تو اللہ اکبر جب کربلا کی طرف سے گزرنے لگے تو حضرت علی وہاں پر ٹھہر گئے، اور ٹھہرنے کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ اے صحابہ یہ ذرا بتاؤ کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو اللہ اکبر صحابہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین یہ وہ جگہ ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے، کربلا ہے۔ جیسے کربلا کا نام سنا تو ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں، اس سے پہلے حضرت علی کا گزر کربلا کی طرف سے ہوا۔ تو جب کربلا کا نام سنا تو حضرت علی رونے لگے اور زمین تر ہو گئی، اتنا روئے آپ۔ اللہ اکبر تو عرض کیا لوگوں نے کہ اے امیر المومنین آپ کیوں رو رہے گے اور آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میں کربلا کا نام سن کر رویا ہوں۔ کہا کہ کربلا کا نام سن کر کیوں؟ کہا کہ کربلا یہ وہ نام ہے کہ اللہ اکبر ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کربلا وہ جگہ ہے جہاں اللہ اور حسین کو قتل کیا جائے گا، جہاں حسین کو شہید کیا جائے گا۔ لوگ ظلم و ستم کر کے اللہ اکبر میرے بیٹے کو یہاں شہید کریں گے، یہ وہ جگہ ہے۔ اللہ اکبر اس جگہ کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ اکبر نبی کی امت اللہ اکبر میرے بیٹے کو یہاں شہید کرے گی۔ اللہ اکبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہلے ہی سے مشہور ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر یہ ساری باتیں اس پر دلالت کرتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا ہے کہ آپ کی شہادت کی خبر پہلے ہی سے مشہور ہو چکی تھی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب قدیر نے بڑی شان عطا فرمائی تھی، بڑا مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ اور اللہ اوپر سوچے کہ جن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن حاصل ہو، جنہیں اللہ اوپر جن کے کان میں حضور نے اذان دی گو، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا جنتی جوانوں کے سردار، جنہیں حضور کے کندھے پر بیٹھنے کا شرف ملا ہو، جن کے حضور کی گول جنہیں حاصل ہوئی ہو، اللہ اوپر جن کے بارے میں حضور نے محبت کرنے کا حکم دیا ہو، اللہ اوپر وہ حسین کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ رب قدیر نے امام
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی شان اور بڑے مرتبے سے نوازا تھا، اور اللہ اکبر ایسے مرتبے سے نوازا تھا کہ اللہ اکبر معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے گئے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اور حسین وہ ذات ہے کہ اللہ اکبر قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ کے نور، کہ اللہ نے ہمارے نبی کو نور بنا کے مبعوث فرمایا گئے، اللہ اکبر۔ اور نور وہ ذات ہوتی ہے کہ اللہ وہ جو خود بھی روشن ہوگا دوسروں کو بھی روشن کر دے، جیسے یہ سورج ہوتا ہے کہ خود بھی روشن ہے اور جو اس کے نیچے آتے ہیں سب روشن ہو جاتے ہیں، جس پر سورج اپنی روشنی ڈالتا ہے وہ سب کے سب روشن ہو جاتے گئے۔ تو ہمارے نبی تو وہ نور ہے، سورج تو ظاہر کو چمکاتا ہے لیکن ہمارے نبی وہ نور ہے، ظاہر کو بھی چمکا دیتے گئے، باطن کو بھی چمکا دیتے گئے۔ اللہ بت جس نور کی گود میں بیٹھ کر امام حسین نے پرورش پائی ہو وہ کتنے چمکدار ہوں گے، وہ کتنے روشن ہوں گے۔ اور امام حسین اتنے روشن اور چمکدار گے کہ اللہ بت جس پر بھی امام حسین کی نظر پڑ جاتی ہے وہ بھی چمکدار ہو جایا کرتا ہے، وہ بھی روشن ہو جایا کرتا ہے۔ اور فقط اتنی بات نہیں ہے بلکہ جن دلوں میں امام حسین کی محبت ہوتی ہے تو ان کا ظاہر بھی چمک جایا کرتا ہے، باطن بھی چمک جایا کرتا ہے۔ تو اللہ اب ہم سب کے سب حسینی گے، امام حسین سے محبت کرنے والے گے، ہمارا ظاہر بھی خوبصورت ہے اور امام حسین کی محبت میں ہمارا باطن بھی خوبصورت ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی امام حسین کی محبت ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اور قیامت کے دن یہ محبت حسین ہماری بخشش کا ذریعہ ہوگی۔ اللہ اب جہنم میں ڈھال ہوگی، جہنم کی طرف جانے سے روکے گی، ایک ڈال ہوگی، اور یہ محبت حسین ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہوگی۔ رب قدیر امام حسین کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی امام حسین کی محبت سے ہمارے ظاہر اور باطن کو منور فرمائے۔ میرے بولنے سننے میں کچھ غلطی کو اللہ رب قدیر سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور